پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وزارت خزانہ، پی این ڈی، وزارت قانون اور ان سے ملحقہ افسران، ان کو بھی مبارکباد کی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میں آج پھر اس ایوان میں ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے اتحادیوں کی طرف سے آپ کی جرأت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حوالے سے شاید کبھی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بلکہ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس، آئینی حوالے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاید ہی کوئی تاریخ کا واقعہ ہوگا جہاں پر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور اس دن جہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئین اور قانون پامال ہوتے ہوتے رہ گیا، آپ کو بھی اللہ نے نئی زندگی دی، وہاں پر بیٹھے قانون کے رکھوالوں نے جو اپنے آپ کو کسٹوڈین کے حیثیت سے حلف اٹھا کر پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے، انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے اراکین کو، اتحادیوں کو اور ان سرکاری افسران کو جس دن یہ ووٹ تھا، انہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر جو عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا اس کو منوعاً تمام دشواریوں کے باوجود اس کو اپنا جو ہے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں قطعاً خوش نہیں ہوں کہ آج ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی انا نہیں ہے اسپیکر صاحب، جب 12 کروڑ صوبے کی مفاد عامہ کے حوالے سے اور بالخصوص بجٹ کے حوالے سے ہو، 48 گھنٹے وزیر خزانہ صاحب، پنجاب کی ساری انتظامیہ، میرے معزز جماعت کے اراکین، اتحادی اور بالخصوص عوام اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کب مذاکرات کامیاب ہوں گے اور بجٹ پیش ہوگا۔ تمام تر کاوشیں بیکار ثابت ہوئیں اور انا جو ہے
اس کی نظر ہو گیا یہ سارا پروسیس. اسپیکر صاحب یہ ایکسچیکر کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے. ایک گھنٹہ جو ہے وہ لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے جب آپ اجلاس بلاتے ہیں. لیکن ہٹ درمی, انا, ضد اتنی بڑھ گئی کہ نہ آئین دیکھا گیا, نہ 12 کروڑ صوبے کی عوام کا مفاد دیکھا گیا. لیکن آج میں یہ ضرور کہوں گا اس معزز ایوان میں کہ ہم نے 3 مہینے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ اللہ کے فضل سے کیا, لیکن ہم نے جو مقابلہ کیا ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کی. اور آج مجھے ضرور یہ کہنے دیجئے, عزت تو اس رب کی ہے, رب ذوالجلال کی ہے. ہم تو خاکی ہیں, خاک میں مل جانا ہے. میں خود چلا گیا, میں نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب کو میری اتنی یاد ستا رہی ہے, میں حاضر ہو گیا, بیٹھ گیا وہاں پر جا کر. طے ہوا تھا کہ جب قائد ایوان آ جائے گا تو ہم بجٹ سپیچ ہونے دیں گے. اس کے بعد آخری لمحات میں اپنا میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بلائیں, اسپیکر کو بلائیں. میں بات اپنی یہاں پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ کہنے کو ہے, لیکن عوام کو یہ ضرور بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ آج کس وجہ سے ایک اسمبلی کے ہوتے ہوئے ہم آج بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں منعقد کرنے پر مجبور ہیں. اسپیکر صاحب, کوئی عہدہ جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا, کوئی شخص جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا. اس ملک کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا وقت قیامت قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک کی مخلوق کی خدمت کر کر اس عوام کا بھلا کر سکیں. مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں نے کہا کہ جب کابینہ نہیں بنی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اپنا جو ہے وہ آپ سبسڈی دینے جا رہے ہیں 200 ارب کی گندم کے اوپر, جو کہ 160 روپے سستا 10 کلو کا آٹا پوری پنجاب کے 36 اضلاع میں الحمدللہ آج عوام کو مل رہا ہے. آپ اس پہ سبسڈی نہ دیں, کابینہ کا انتظار کریں. بڑی غیر یقینی صورتحال تھی. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب, بڑی غیر یقینی صورتحال تھی اور کابینہ مارز وجود میں نہیں تھی. میں نے سوچا, میں نے کہا حمزہ شہباز شریف کابینہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ عوام 74 سال میں کبھی اتنی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو جتنی آج ہیں. تو میں نے کہا یا کچھ جھوٹے مقدمے تم پر بنیں گے اس کی فکر کر لو, یا پھر قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جب مخلوق بھوکی تھی, تنگ تھی مہنگائی سے, تو تم نے اس وقت کیا قدم اٹھایا. تو اسپیکر صاحب, میں نے اپنے دل کی آواز سنی. میں بڑا ناچیز انسان ہوں, اللہ نے مدد کی اور ہم نے یہ قدم اٹھایا. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس ایوان کو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا اور ہم نے 200 ارب کی سبسڈی کا فیصلہ کابینہ کے بعد کیا. اس کے بعد اللہ کے فضل سے کابینہ بھی بن گئی, بجٹ اجلاس بھی پائے تکمیل تک کامیابی سے پہنچ گیا, گورنر بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مخلوق کی نیت سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اسپیکر صاحب, آج مجھے کسی کی ہٹ درمی, کسی کی انا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے, سیاسی اپنا جو ہے
تحریکیں چلانا، لانگ مارچ کرنا، اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، لیکن کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی دو اکائیاں جو ہیں، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، ان کی تمام پولیس، جن کے اپنا جو ہے وہ لوڈڈ، ان کے پاس گنیں تھیں، اسلحہ تھا، گرنیڈ تھے، وہ اپنا جو ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل ہوئی۔ ہم نے اس دن اپنی پولیس کو صرف بلٹس دی تھی، کوئی لائیو ایمونیشن کی ایک گولی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، پھر کون اس جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ تھی وہاں سے ڈی چوک کی طرف گیا؟ پھر کیا قوم نے دیکھا نہیں کہ گرین بیلٹس پر آگ لگی ہوئی تھی؟ یہی وہ بات ہے جو آج میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سازش سے شروع ہوئے، بیرونی سازش سے اداروں پر حملہ آور ہو گئے، آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا۔ آپ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کیوں کھلے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے، جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے، ادارے تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور اگر میں نہ آیا، یہ میں جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے، اور جب انسان میں سے بات شروع کرتا ہے اور رحمان کی بات کم کرتا ہے تو پھر وہ غرور جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مٹی میں ملایا کرتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے، لیکن میں ایک پاکستانی کے ناطے میرے بھی جذبات ہیں، میں کوئی یہاں پر سیاسی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے، جس طرح سے اس نے ایک تابعدار عمران نیازی کے کارکن کا رول ادا کیا، اور جب آئین اور قانون نے اس کو روکا، اس نے آئین اور قانون کی بات ماننے سے انحراف کیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ کا بھی احتساب ہوگا، لیکن تاریخ آپ کو ہمیشہ ایک آئین شکن صدر کے نام سے یاد کرے گی۔ الوی صاحب آپ کو ہمیشہ۔ اسپیکر صاحب، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3 سال، پونے 4 سال اس ملک کی عوام کو کرونا آیا، مہنگائی، بے روزگاری نے کمر توڑ دی، دہاڑی دار رات کو اپنے گھر جاتا تھا تو بچے اس کا دامن نوچتے تھے۔ اس دوران میں مفت دوائیاں 2018 سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ملا کرتی تھی ہسپتالوں میں، اس کو یکمشت ختم کر دیا گیا۔ آج کا جو ہیلتھ کارڈ ہے، جو 2016 میں مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، وہ لے کر جب غریب آدمی جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ اپنی جیب میں رکھو، دوائیاں باہر سے فارمیسی سے خود اپنی جیب سے پرچیز کرو۔ تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے آتے ہی، جب ہماری کابینہ مارز وجود میں نہیں آئی تھی، میں نے کہا اپنے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو کہ آپ کچھ ایسا بندوبست کریں کہ یہ لوگ مجبور ہیں، گھروں میں بزرگ بیمار پڑے ہیں اور دوائی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو فی الفور بحال کرنا چاہیے۔ انہوں نے دن رات محنت کی۔ آج اس ایوان میں مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 1 جولائی سے پنجاب کے 36 اضلاع میں تمام
DHQ THQ ہاسپٹلز میں مفت دوائیاں اور کینسر کی مفت دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ الحمدللہ ایک اچھا منصوبہ تھا, مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا, اور اس میں ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں کہ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں بھی اس ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتا ہوں. یعنی یہاں بیٹھے وہ جو سارے لوگ ہیں ممبران جو ہیں وہ بھی ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں جب 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی. تو میں آج اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کروں گا. ہم جو لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے, جن کے بچے آج کینسر کے مریض ہیں, جن کے بچوں کے آج بیماری جو ہے وہ گھر میں فاقق جو ہے وہ ان کا باعث بن رہی ہے, ہم اپنی یہ سہولیات کو ان بچوں کے لیے وقف کریں گے. ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں اس کو زیادہ کر کر ہیو ناٹس کو دیں گے, اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ. تو ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ. اسپیکر صاحب اب کیا بتاؤں میں آپ کو, کل کابینہ کا اجلاس تھا, ہمیں بتایا گیا کہ میں اس میں کوئی اپنا جو ہے فیکٹ سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا کہ جی وہ سابق اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ ایکس سی ایم بلاک بن رہا ہے پنجاب ہاؤس میں. میں نے کہا یہ سی ایم بلاک تو سنا, یہ ایکس سی ایم بلاک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنی پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ ایکس سی ایم کو ہم دیں گے, اور اپنا جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اس میں ان کا استحقاق جو ہے وہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے, وہ کر گئے تھے. اور آج وہ ہائی کورٹ میں درخواست لے کر بھی پہنچ گئے ہیں ایک عام سائل کی طرح کہ جس طرح 2 وقت کی روٹی جو ہے پوری نہیں ہو رہی. میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آج ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے آج یہ اپنی گاڑیاں اپنے پریولیجز یاد آ گئے. کیا وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ سیف سٹی کے نام سے 3.5 سال اسپیکر صاحب کابینہ کی ہاں کے وجہ سے 30% کیمراز آج بھی خراب پڑے. تو خدا کا خوف کیجئے, آپ نے پنجاب کو تو برباد کیا. آپ اگر یہ 35% کیمراز ٹھیک کرا دیتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج اتنی ابتر نہ ہوتی. تو یہ اگر نئے پاکستان کے یہ تقاضے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرانا پاکستان ہی مبارک کرے. آج میں اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں ان کو ہم بحال کریں گے, اور سیف سٹی کے اور منصوبے جو ہیں پنجاب کے طول و عرض میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انٹروڈیوس کریں گے. اسپیکر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اپنا جو ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ایک بہترین منصوبہ, آج بھی آپ جائیں وہ شولڈرز اس کے کچے ہیں, لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی وہ روڈز اسی طرح موجود ہیں جو عام کسان کے لیے فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے اس کی زرعی اجناس جو ہیں مارکیٹ میں پہنچانے کا باعث بنتی. تو انشاءاللہ 8,000 کلومیٹر کا سڑکوں کا جال ہے, اس کو ہم کسان کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے اس صوبے کو انشاءاللہ ہم بحال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کسان ہمارا پریشان ہے, یوریا کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے, اور روزانہ میں اس بنیاد پر میٹنگ کرتا ہوں. مینوفیکچرر سے ہم نے بات کی کہ ہم کھاد کا یوریا کا ریٹ یہ طے کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ بات نہیں بنی. اب پھر ریوائز کیا گیا تو اس پہ ہم کمر بستہ ہیں. لیکن کل جو میری میٹنگ ہوئی ہے
بینکوں سے. ہمارا پہلا بھی ایک منصوبہ تھا کہ 75 ارب روپیہ جو ہے سود کے اپنا بغیر جو ہم نے ان کو لون دیے تھے اس کے اوپر کل میٹنگ کی ہے وزیر خزانہ کی موجودگی میں, اور انشاءاللہ ہم کسانوں کو اور سہولیت دے کر انٹرسٹ فری لون جو ہے اس کا اجرا فی الفور ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اسپیکر صاحب, پی کے ایل آئی یعنی آج بھی مجھے یاد ہے کہ صاحب حیثیت لوگ اور غریب آدمی منت کرتا تھا کہ مجھے انڈیا کا چائنا کا ویزا لگا دو, میرا بچہ بیمار ہے, میں نے اس کی جگر کی پیوندگاری کرنی. یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ انتقام یہاں پر ختم نہیں ہوا. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو منصوبہ تھا اس کو بھی زیر التوا ڈال دیا گیا, ٹھپ ہو گیا. وہ ڈاکٹرز جن کے اپنے وہاں پر جہاز تھے, جن کا اپنا ایک اچھا روزگار کا انتظام تھا امریکہ میں, وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہ آئے. ان کو نہ صرف ان کو اپنا جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا, ان کی تذلیل کی گئی, اس حد تک تذلیل کی گئی کہ انہوں نے وہ 8 آنسو روئے. انہوں نے کہا دوبارہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. مجھے خوشی ہے کہ آتے ہی اس حکومت نے نہ صرف ان لوگوں سے بات چیت کی, ان سے معافی مانگی, اور آج میں آپ کو اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں اربوں کی لاگت سے وہ منصوبہ جو ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ ہم بحال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی بات ہوتی, آپ نے تو صوبہ بنانا تھا, آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا, وہ کچھ بھی نہیں وہاں پر ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ میں ہم نے جو ٹوٹل جو حجم رکھا ہے وہ 35% ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے, جو کہ 240 ارب روپیہ بنتا ہے. اور میں یہاں پر ساؤتھ کے جو بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں ان کو یقین دلاتا ہوں, میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 240 ارب بھی ایک ایک پائی وہاں پر لگے گی, اور اگر اور بھی ضرورت ہوگی ہم اپنے پیٹ کاٹ کر جو ہے ساؤتھ پنجاب کی عوام کے بھلے کے منصوبے لے کے آئیں گے. میں یہاں پر چولستان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب ڈراؤٹ آیا, جب صحرا میں جانور مال مویشی ان غریب لوگوں کا جن کی کل دولت تھی وہ مال مویشی ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے, میں نے خود جا کر وہاں پر اپنا منصوبہ بندی کروائی. انتظامیہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہاں پر انہوں نے وہاں پر بیٹھے. میں نے خورشید شاہ صاحب جو وزیر آب پاشی ان سے خود میں نے ٹیلی فون پر ریکویسٹ کی, اس کو مانیٹر کیا. اور مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے, میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دینی ہے. مجھے چین اس دن آیا جب وہاں کے ہاریوں نے, مزدوروں نے جب اپنا جو ہے یہ کہا کہ آج ہمارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں, انتظامیہ حرکت میں آئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا والی وارث ہے, آج ہم خوش ہیں. تو میں یہاں پر نہیں رکا, میں نے کہا کہ میں چولستان خود آؤں گا. ہم وہاں پر جو ٹوبے ہیں اور جہاں پر 2,76,000 کی آبادی ہے جو بالکل اسپیکر صاحب بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ان کو اپنا جو ہے پانی جو ہے ان کے لیے بہت قیمتی ہے, ہم الحمدللہ وہاں پر سولر پینل کی مدد سے وہاں پر ہم اپنا جو ہے ریزروائر بنانے جا رہے ہیں. وہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگیں گے, وہاں پر جانوروں کے شیڈز الگ بنیں گے, وہاں پر غریب آدمی کی عزت و تکریم کے لیے ایئر کنڈیشن شیڈز انسانوں کے لیے بنیں گے. وہاں پر انشاءاللہ تعالی ایک منی ہاسپٹل بنے گا. اور شکلیں بھول جاتی ہیں, عہدے لوگوں کو یاد نہیں رہتے ہیں. یہ کام اگر اللہ کی توفیق سے میں کر گیا تو انشاءاللہ شاید قیامت والے دن یہ میرے کام آ سکے, اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ.
میں نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی, وہاں پر تمام وزرائے اعلیٰ بیٹھے تھے, جہاں پر ہم کسان کو سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں. وہاں پر میں یہ بھی اعلان کر دوں اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ میں نے وہاں پر کہا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس قوم کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بزرگوں کو ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں گھنٹوں گھنٹوں لگنا پڑتا تھا. وہاں پر کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس صوبے میں جو صوبہ پورے پاکستان کے مختلف صوبوں کو گندم وافر مقدار میں فراہم کیا کرتا تھا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج اس ایوان کو بتانا ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں سے گندم خریدی اور آج پنجاب خدا کے فضل و کرم سے 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ اپنے گوڈاؤنوں میں خرید چکا ہے. اور اسپیکر صاحب, آج انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس میں گندم کی قیمت ڈالر پیرٹی کے مطابق دیکھیں تو 5,400 روپیہ پر من ہے. کتنی ہے؟ 5,400 روپیہ من. اور ہم نے کتنے میں خریدی ہے جو اپنے کسانوں سے خریدی ہے؟ 2,200 روپیہ پر من. یعنی آدھے سے زیادہ قیمت پر ہم نے بچت کی. ہم نے زر مبادلہ کی بچت کی اور اس کے اوپر پھر ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی. آج میں اپنے کسان بھائی کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم گندم کی سپورٹ پرائس نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد کریں گے, بر وقت کریں گے. اور مجھے امید ہے باقی صوبے بھی ہمارا ساتھ دیں گے. سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی ہے تاکہ کسان اپنا جو خرچہ ہے وہ گندم پر, اپنا بیج پر کر سکے, کھاد پر کر سکے, بجلی پر کر سکے. اور اگر ہم نے بر وقت گندم کی اچھی سپورٹ پرائس اپنا اناؤنس کی تو وہ انسینٹیو ہوگا عام کسان کے لیے کہ وہ گندم وافر مقدار میں لگائے اور اس کا جو معاوضہ ہے اس کو بر وقت ملے. اسی طرح یہ ملک جو ہے, یہ صوبہ جو ہے دوبارہ سے گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا کرے گا. زر مبادلہ کے اربوں ڈالر بچائیں گے اور پنجاب کا جو کسان ہے اس کی خوشحالی کا وہ سبب بنے گا انشاءاللہ. اسپیکر صاحب, یہاں پر یوتھ جب کرونا آیا تو ورک فرام ہاؤس کا کانسیپٹ جو ہے پوری دنیا میں دیکھا گیا, اور یہ وہی لیپ ٹاپ سے جن پر آوازیں کسی جاتی تھیں. تو میں لیپ ٹاپ کا منصوبہ صرف اس لیے کہ یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا, نواز شریف اور شہباز شریف کی جماعت کا منصوبہ تھا, اس کو پیچھے کر دو, اس کو ہٹا دو. آج میں اپنے پنجاب کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اربوں روپے کی رقم مختص کر کر لیپ ٹاپ کا اجراء دوبارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح میں انٹرا ڈسٹرکٹ روڈز اور انٹر ڈسٹرکٹ روڈز اس وقت اسپیکر صاحب لاہور میں, لودھرا میں, رحیم یار خان میں, لیا میں, راجن پور میں, لودھرا میں, بہاول نگر میں, جہاں پر مجھے معزز اراکین ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری سڑکیں نہ صرف ٹوٹ گئی ہیں بلکہ اتنے گہرے گہرے کھڈے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ حادثے ہوتے ہیں. یعنی وہ نیا پاکستان میں اگر یہی انٹر ڈسٹرکٹ روڈز کا حال ہونا تھا تو کاش نئے پاکستان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا, پنجاب کی, پاکستان کی عوام سے انتقام لینے کے ساتھ ساتھ وہ عوام کا بھلا کرتے. لیکن یہ تو اللہ کی توفیق ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اپنی مخلوق کا بھلا کرنے کا وہ کامیاب ہے, اور جو تماشا کرتے ہیں, انتشار کرتے ہیں, آج ان کا حال عوام دیکھ رہی ہے. تو میں یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا جو ہے تقریباً 50 ارب کی لاگت سے انٹرا ڈسٹرکٹ روڈز اور انٹر ڈسٹرکٹ روڈز جو ہیں ان کو اپنا جو ہے ریپیئر مینٹیننس کا وقت کوالٹی ریپیئر مینٹیننس پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک پیفڈا جس طرح اسپیکر صاحب اورنج لائن سے بغض تھا کیونکہ وہ
پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا، نواز شریف اور شہباز شریف کا منصوبہ تھا، سیف سٹی سے بغض تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیفڈا ہے، ایگریکلچر اینڈ فوڈ اتھارٹی، انشاءاللہ جب وہ منصوبہ مکمل ہوگا میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، میں اپنے معزز اراکین کو بھی دعوت دوں گا، جا کے ذرا دیکھیں کہ جو فرسٹ ورلڈ کے سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کو میٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ فورنزک لیب کی ایکسٹینشن جو کہ اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ وہ منصوبے ہیں جو آج سیٹ ناقص ہے، ییلڈ نہیں ملتی ہے، اپنا جو ہماری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کام نہیں کر رہے. وہ بلڈنگ 3.5 سال سے التوا کا شکار پڑی ہے، اور صرف میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ صرف جو کاسٹ اوور رن کی مد میں 3 ارب روپیہ جو ہے اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا ہے. میں یہ یہاں پر کسی کی تذلیل نہیں کروں گا، الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں صوبے کا ذمہ دار ہوں، عوام کو میں حقائق بتاؤں. لیکن جہاں پر میں صرف حقائق نہیں بتاؤں گا، میں یہ خوشخبری بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ چند مہینے میں انشاءاللہ تعالی وہ فوڈ ڈرگ اینڈ ایگریکلچر اتھارٹی کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے، میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، اس کا نہ صرف ہم افتتاح کریں گے بلکہ وہ فنکشن ہوگی انشاءاللہ تعالی. اسپیکر صاحب، میں آپ کو اور اس ایوان کو اور پنجاب کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل وائلنس اگینسٹ ویمن ایک بڑا چیلنج ہے. ملتان میں جو وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو سینٹر تھا وہ بند پڑا. میں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا، اور مجھے اخباروں میں میڈیا پر پڑھنے کو ملا کہ وہاں کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں. یہ ایک نئے پاکستان کا اور تحفہ ہے، کچھ اور تو کر نہ سکے اس کو بھی ٹھپ کر دیا. میں آج اس ایوان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین اور ورکنگ لیڈیز ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. وہاں پر ملتان وومن وائلنس سینٹر جو ہے وہ بھی بحال کریں گے، اور مختلف اضلاع میں اور بھی ایسے منصوبے انشاءاللہ تعالی ہم لگائیں گے. اور ہماری خواتین ہمارا حراب الدستہ ہیں، اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہماری شان ہیں. ہم اپنے اساتذہ کی تکریم کرتے ہیں. حقائق پر میں نے آپ سے کہا تھا میں بات کروں گا. وہ دن بھی دیکھا جب وائس چانسلرز اساتذہ اکرام کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں پچھلی حکومت میں، اور پھر ان کو معافی مانگنا پڑی. میں حقائق بتا کر یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بجٹ میں ہم نے رکھا ہے، ہم 12,000 اسکوٹیز ورکنگ ویمن کو، جس میں لیڈی ٹیچر شامل ہیں، ان کو ہم 12,000 اسکوٹیز دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں اسپیکر صاحب گجرانوالہ گیا، ٹیچنگ ہاسپٹل تھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ 500 بیڈ کا ہسپتال، جہاں پر سب کلینکل جو اپنا ڈومینز ہیں وہاں پر موجود ہیں. وہ وہاں پر صرف اس حکومت کے بوجھ کی نظر ہو گیا. اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی سال کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. گجرانوالہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہاں پر لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہاں پر یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، تو میں آج اس ایوان میں گجرانوالہ یونیورسٹی کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور اس پہ بہت جلد کام ہوگا. میں اسپیکر صاحب یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں لوکل باڈیز کے حوالے سے. جو میں نے اپنی تقریر میں جب میں نے حلف لیا تھا، آپ اس دن موجود تھے، میں نے کہا تھا کہ ہم لوکل باڈیز کا ایسا قانون لے کے آئیں گے جو کہ امپاور کرے گراس روٹ لیول پر لوگوں کو. اور ایک اور بات بتا دوں بطور ایک کارکن، سیاسی کارکن، کہ اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو ہمیں گراس روٹ لیول کی سطح پر ان کو امپاور کرنا ہوگا، تبھی یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے گا. تو میں آپ کو بتاؤں
صوبے میں 4015 یونین کاؤنسل ہیں. ہم 55 ارب کی لاگت سے ہر یونین کاؤنسل میں 1 کروڑ 8 اپنا جو ہے لاکھ روپے کا جو بجٹ ہے وہ ان 4015 یونین کاؤنسل میں 55 ارب کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی جائے گا. اس کے بعد 14 نیو میونسپل کارپوریشن جو ہیں ان کا ہم نے اپنا جو ہے فیصلہ کیا وہ ہوں گی. اور جو ریونیو ریسیٹس ہیں وہ پہلے 26% تھیں, اس کو ہم 2% انکریز کر کے اس کو ہم 28% کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم خواتین کی سیٹس, معذوروں کی سیٹیں, کسان کی سیٹیں, مزدور کی سیٹیں جو موجودہ تعداد ہے اس سے ہم اس کو دگنا کرنے جا رہے ہیں یونین کاؤنسل کی سطح پر. اور جو اپنا جو گریڈ اپنا 2 کے 11 کے باقی جو ملازمین ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ریگولرائز بھی کیا جائے گا جو یونین کاؤنسل کی سطح پر. اور پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ان کو ہائر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کی اپنا جو ہے نا وہ ہم حصول کے لیے کام کریں گے. اور میں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. دیہاتوں میں جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہاں پر اپنا پونڈز بنے ہوئے ہیں, بدبودار ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر, صفائی کے اوپر کہ تم نے گند جو ہے وہ ہماری اپنا کھیتی میں پھینک دیا. تو اس کے لیے اللہ کو منظور ہوا تو ہم انشاءاللہ ایک صاف دیہات کا منصوبہ جو ہے وہ لانچ کریں گے اور پورے پنجاب کو جو ہے وہ ہم صاف بنائیں گے انشاءاللہ اسپیکر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں آج اپنا جو ہے وہ جمعہ کا دن بھی ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پر, اور نہ میں نے کبھی کی ہے, نہ میری جماعت کے قائدین نے میری ٹریننگ کی ہے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شاعر کہتا ہے وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب, کیا کہتا ہے, وہ آفتاب لا کے دینے کا ہمیں فریب, وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب, ہم سے ہماری رات کے جگنوں بھی لے گیا. تو اسپیکر صاحب انشاءاللہ میں آج 3 مہینے کی جو دشواریوں کا سامنا کیا, میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں وہاں پر اپنے آئینی قانونی دشواریاں جو ریکارڈ پہ ہیں اس کا ذکر کر کر میں اپنا جو ہے عوام کو جو میں کر سکتا تھا جو میں نے کیا, یا اللہ نے مجھے توفیق دے میری جماعت کو اتحادی جو ہمارے تھے ان سے مل کر جو ہم نے عوام کا بھلا کیا, اس کی بات ہی نہ کرتا. مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, عذر پیش کرتا کہ جی ہمارے لیے تو دشواریاں ہیں. لیکن اللہ کو پتہ ہے سدا بادشاہیاں میرے رب کی ہیں. لیکن میں آج آپ کی وساطت سے صوبے کی عوام کو یہ ضرور باور کرانا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز جب تک موجود ہے صبح سے لے کر رات تک عوام کی خدمت کریں گے. حقائق جو عوام کی پیسوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کا ذکر ضرور کریں گے, لیکن اس کا ذکر کر کر چلے نہیں جائیں گے اٹھ کر پریس کانفرنس سے. انشاءاللہ تعالی ذکر کر کر عوام کو امید کی کرن دکھائیں گے, نئے منصوبے لے کے آئیں گے. اور کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ اچھی سیاست کرنی ہے. میرا یقین ہے کیونکہ میں نے اپنے رب کو جان دینی ہے, میں ان اپنے معزز بھائیوں بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں ہم نے صرف اچھی سیاست نہیں کرنی ہے, ہم نے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اس صوبے کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی خدمت ہی بہترین سیاست ہے. یہ میرا ایمان ہے. آج میں اسپیکر صاحب وزارت خزانہ, وزارت قانون, محکمہ جات کو فلاحی اور عوامی دوست بجٹ پیش کرنے پر اور محکمہ خزانہ اور قانون کے تمام ریگولر ایم پی اسکیلز پر کام کرنے والے ملازمین کو 3 ماہ کی بنیادی تنخواہ جو ہے بطور اعزازیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں.
اور کوئی بڑی اچنبے کی بات ہے کہ 2 اجلاس منعقد ہو رہے ہیں اور اسپیکر صاحب میں نے کچھ اعلانات کرنے ہیں، لیکن میرے قائدین نے میری ٹریننگ کی ہے کہ جب تک اس پہ ٹھوس منصوبہ بندی نہ ہو جائے میں یہاں پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ کو بھی جواب دہ ہوں۔ میں پھر سن رہا ہوں کہ لشکر کشی کا منصوبہ بن رہا ہے اور ہتھیاروں سے لیس دوبارہ سے بنی گالہ میں بیٹھا ایک شخص جس کی انا جو ہے اس کی تسکین ہو نہیں پا رہی، تو وہ پھر لانگ مارچ کی آڑ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ میں عوام کو اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری پولیس نے آج بھی مجھے کمال شہید کانسٹیبل کے بیٹے کے آنسو اور اس کی سسکیاں یاد ہے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، میں انتظامی کہوں گا کہ آپ کو ویلکم کہیں، لیکن اگر آپ نے وہی انتشار آگ خونی سیاست کرنی ہے تو عمران نیازی کان کھول کے سن لو، میں اللہ تعالیٰ نے میری کوئی اوقات نہیں، اللہ نے مجھے اس منصوبے کی اس صوبے کی ذمہ داری سونپی ہے، میں اس عوام کو جواب دہ ہوں، اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں۔ اگر ہمارا ریزالو 25 کو جب تم 25 لاکھ لوگوں کا قافلے کا اعلان کر ٹھیک 25,90,000 کم لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں تقریر کر رہے تھے اور دھرنا دینا تھا تا وقت اعلان انتخابات، اور 6 گھنٹے میں وہ لانگ مارچ جو ہے وہ کہیں پانی میں بہہ گیا، تو اب سوچ لینا میں جو قدم آپ کا میرے صوبے کی عوام کے مفاد کے خلاف اٹھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو آہنی ہاتھوں سے روکوں گا، اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ انقلاب لانا تھا تو 4 سال پڑے تھے، سب ادارے آپ کے پیچھے کھڑے تھے جو ان کا آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، کیوں نہیں انقلاب آیا؟ 5.8% کا گروتھ ریٹ جو نون لیگ کی حکومت نواز شریف دور میں چھوڑ کے گئی تھی، کیوں اس کو 0.0 کر دیا؟ کیوں آج پاکستان کے نوجوانوں سے دھوکہ کیا اور 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا؟ 50 لاکھ گھر دینے تھے، آج لوگ اپنے گھر کو بیچ کے اپنا روزی روٹی کماتے ہیں۔ آخری بات کروں گا کہ ڈالر اور تیل، یعنی یہ کون سا مذاق؟ آپ نے کھلواڑ کی تو کوئی حد نہیں چھوڑی، لیکن آپ ایک طرف عوام کو فیول میں تیل سستا کر رہے تھے، دوسری طرف آپ کے وزراء IMF کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھے تھے کہ ہم تیل کو مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں جن کو ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے حوصلے سے، ہمت سے عوام کو اعتماد میں لے کر کڑوی گولی نگلی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کڑوی گولی نگلی ہے، لیکن عوام سے وعدہ ہے کہ دن رات ایک کریں گے، جب تک اس معیشت جو آج سسک رہی ہے اس کو دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر بحال نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ چون چین سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائیں، اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک دم میں دم ہے ہر روز اس صوبے کی خدمت کے لیے، عوام کی مشکلوں میں آسانی کے لیے محنت کریں گے ہم سب مل کر، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس صوبے کو اور اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا اظہار خیال جاری تھا، جہاں انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، میں اپنی جماعت اور اتحادیوں کی طرف سے پورے ایوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں آئینی طور پر بڑے اتار چڑھاؤ آئے۔